الله الرحمن الرحيم. اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونذر فيه قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره، بنورك يا منور قلوب العارفين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ، ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ، وخذ بكل اعضائی الی اتباع آثارہ، بنورک یا منور قلوب العارفین. آج ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی دعا کہ جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے ان سحروں سے کہ جو ماہ مبارک رمضان کے سحر ہیں ان کی برکتوں سے مجھے مالا مال فرما، مجھے میرے دل میں اس کی نورانیت اور اس کے انوار جلوہ افروز ہوں، اور میرے تمام اعضاء تیری اتباع کے لیے تیار و آمادہ ہوں. اے عارفین کے دلوں کو منور کرنے والے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو دن کے اوقات ہیں، تمام 24 گھنٹے میں اگر اوقات کو ہم دیکھیں تو سب سے بہترین معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے سب سے بہترین اوقات وہ صبح کے وقت ہیں، اذان سے پہلے، جسے صبح کاذب کہا جاتا ہے. وہ کہ جہاں پر ہم اور مومنین نماز شب پڑھا کرتے ہیں اور اللہ کی برکتیں، اللہ کی مغفرتیں، اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا، اللہ سے توفیقات طلب کرنے کا بہترین وقت ہے، کہ جس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ہمیشہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہے کہ جب انہیں اللہ سے عبادت اور اللہ سے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ کو قید میں ڈالا گیا، زندان میں ڈالا گیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے ایک ایسی تنہائی نصیب ہو گئی کہ جو تجھ سے رابطے کے لیے، تیری عبادت کے لیے اور تیری مناجات اور تجھ سے دعا مانگنے کے لیے بہترین موقع ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کے عارف بندے، اللہ کے مقرب بندے اس طریقے سے مشکلات کو صحیح طور پر انجوائے کرتے تھے، جسے ہم آج کل کی زبان میں کہیں کہ اگر زندان میں بھی جاتے ہیں تو خوش ہیں کہ اللہ سے راز و نیاز کا موقع ملے گا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے یہ تقرب الہی کے لیے بہترین وقت ہے، انسان کی معنوی طاقت کو بڑھانے کے لیے بہترین وقت ہے، مومن کے معراج کا یہ وقت ہے، دعا اور استغفار کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں کو، جو مقرب بندے ہیں اور اس وقت میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کہ اے حبیب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ رات کے ایک حصے میں بیدار ہوں
اور نافلہ ادا کریں۔ نافلہ یہاں پر قرآن کی تلاوت بھی ہے، مفسرین نے بیان کیا، اور یہاں پر نماز نافلہ مستحب نماز کی ادائیگی بھی ہے۔ ایسا اس کا اثر کیا ہوگا اگر رات کو جاگ کر نماز پڑھیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شاید اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے، وہ مقام محمود کے جو کسی بندے کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بندے کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ مقام شفاعت ہے، یہ مقام محمود ہے، یعنی جس کی تعریف کی گئی ہے، بہت زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان کی جو سحریں ہیں، جو صبحیں ہیں، یہ بہت برکتوں والی صبح ہیں کہ یہاں پر اگر ایک لحظہ بھی انسان متوجہ ہو اللہ کی طرف تو نہ جانے اللہ اسے کیا کیا عطا کر دے۔ چنانچہ حافظ کہتا ہے کہ ہر گنج سعادت کے خدا داد بے حافظ، از یمن دعائے شب و ورد سحری بود۔ یہ دو چیزیں، نماز شب اور ورد سحری یعنی ذکر صبح کا جو ذکر ہے، یہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین انسان اللہ کے نزدیک کون ہے؟ ابغض الخلق الی اللہ جیفۃ باللیل و بطال بالنہار، وہ شخص ہے کہ جو رات کو مردوں کی طرح پڑا سوتا رہتا ہے اور دن میں سست اور بالکل بیکار چیز کی طرح بے حرکت پڑا رہتا ہے۔ یہ ایسے افراد کے لیے کہ جو ان اوقات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ان کا یہ اثر ہے۔ اللہ کے سلسلے میں یہاں ملتا ہے نور الہی کے سلسلے میں کہ وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، دعا کا اگلا جو جملہ ہے کہ نوّر فیہ قلبی، میرے دل کو، میرے قلب کو پروردگار تو منور فرما، بے ضیاء انوار، اپنے انوار کی ضیاؤں سے، اپنے انوار کے چکا چوند روشنی سے میرے دل کو منور فرما۔ اس مبارک مہینے میں صحیفہ قلب کو اگر انسان منور اور معطر کرے، دل سے تمام برائیاں، حسد، کینہ، بغض، یہ اس طرح کی تمام برائیاں انسان آلودگیاں دور کر دے تو انسان کا دل پاک اور صاف آئینے کی طرح ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے انوار کو محسوس کرے اور وہ اس میں سما سکیں۔ ماہ مبارک رمضان نور الہی سے مدد لینے کا مہینہ ہے، قیامت کے لیے زاد راہ سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ اللہ جناب موسیٰ کو وحی کرتا ہے کہ موسیٰ رات کو اٹھو اور عبادت کرو، اس لیے کہ جو رات کی عبادت ہے اس سے تمہارا چہرہ منور ہو جائے گا اور خوبصورت ہو جائے گا، اور تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے جناب موسیٰ علی نبینا سے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت ہی خوبصورت ایک روایت نقل ہے، فرماتے ہیں کہ طلبت نور القلب فوجدته فی التفکر والبکاء، میں نے چاہا کہ میں اپنے دل کو منور کر دوں، مجھے کیا کرنا پڑا؟ فوجدته فی التفکر والبکاء، تفکر اللہ کی خلقت میں، جو اللہ خلقت کر رہا ہے، خالق ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے جو گناہ ہیں، اپنی جو سرکشیاں ہیں، ان کو یاد کر کے انسان بکا کرتا ہے، گریہ کرتا ہے۔ ان دو چیزوں سے میں نے اپنے دل کو منور کیا۔ وطلب تو دوسری بات، وطلبت الجواز علی الصراط فوجدته فی الصدقہ، اور میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لوں کہ پل صراط سے تیزی کے ساتھ گزر
سکوں، تو میں نے دیکھا کہ یہ صفت میرے میں اس وقت پیدا ہوگی کہ جب میں صدقہ اللہ کی راہ میں غریبوں کو، مستحقین کو صدقہ دوں گا۔ تو یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، وَطَلَبْتُ نُورَ الْوَجْهِ فَوَجَدْتُهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ میں نے چاہا کہ اپنے چہرے کو نورانی بناؤں۔ کس طرح بنا سکتا ہوں؟ فَوَجَدْتُهُ، پھر میں نے دیکھا کہ یہ نماز شب پڑھنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ جب انسان فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ کی عظمت کو ذہن میں لاتا ہے اور اپنی زبوں حالی کو ذہن میں لاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کس طریقے سے کس حال میں ہو سکتا ہے، اگر اسے اس کے جو گناہ ہیں اگر ان پر اسے سزا ملے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تیسرا جملہ دعا کا جو ہے وہ وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ بِالنُّورِ یا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ۔ جو افراد، جو ہستیاں حق پر گامزن ہونے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ، تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ وہ آگے بڑھیں اور کسی چیز کو، کسی عضو کو بھی پیچھے نہ رہنے دیں۔ اب اگر قلب نور ایمان اور تقوی سے منور ہو چکا ہے تو چاہیے کہ اس قلب کو اپنا سردار بنائیں، رہبر بنائیں اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ زبان کی نورانیت کا ذکر ہے، ذکر الہی، حق گوئی، سچی بات کرنا، غیبت اور تمام زبان کے جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اگر چاہتا ہے سماعت اور کان اس کا نورانی ہو جائے تو حق بات سنیں، غیبت و حرام موسیقی اور دوسرے گناہ جو کان کے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو پرہیز کرے، دور رکھے۔ اسی طریقے سے نیکیاں جو ہاتھ سے کی جاتی ہیں، پاؤں سے جو نیکیاں کی جاتی ہیں، تمام اعضاء کا صحیح استعمال انسان کرے۔ جناب امیر کا ایک حدیث ہے کہ جو مختلف جگہوں پر ہے، یہ حدیث کے جو اجزاء ہیں مختلف جگہوں پر ہیں، ان سب کو جب جمع کیا گیا تو اس طریقے سے چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ زکوٰۃ القدرت، اگر کسی کے پاس قدرت اور طاقت ہے اس کا زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ انصاف کرے لوگوں میں۔ زکوٰۃ الصحت، اگر صحیح سالم ہے، تندرست ہے تو السعی فی طاعت اللہ، تو اللہ کی اطاعت میں وہ کوشش کرے۔ اور اگر خوبصورت ہے، زکوٰۃ الجمال، اگر خوبصورت ہے تو اس کا زکوٰۃ یہ ہے العفاف، کہ وہ عفیف ہو، وہ پاکیزہ ہو۔ زکوٰۃ الجاہ، اگر کسی پوسٹ پر ہے، کسی مقام پر پہنچ گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان شفاعت کرے، لوگوں کی جو شفاعت ہے وہ انجام دے، سفارش کرے۔ زکوٰۃ الشجاعت، اگر شجاع ہے، بہادر ہے تو اس کی زکوٰۃ جہاد ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث، لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدٍ، ہر شے کا ایک معدن ہے، ایک مخزن ہے، ایک معدن ہے۔ وَمَعْدَنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، اور تقوی کے جو معدن ہے وہ عارفین کا دل ہے۔ تو ہم یاد رکھیں کہ ہر نیکی جو بھی ہم چاہتے ہیں انجام دینے، اس کے لیے اللہ سے توفیق طلب کریں، اس لیے کہ اللہ سے توفیق اگر مل گئی تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ملی تو پھر بدبختی نصیب میں ہوگی۔ پروردگارہ پالنے والے ہمارے دلوں کو روشن فرما اور ہمارے دل میں بھی وہ نور سمانے کی ہم میں صلاحیت ڈال دے کہ جو نور تیرا نور ہے، جو نور اہل بیت کا نور ہے، جو نور قیامت میں کام آنے والا وہ نور ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔